بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنی بات صرف اسی کو سناتا ہے جس میں اللہ خیر دیکھتا ہے۔ ہر آدمی اللہ کی بات نہیں سنتا۔ لو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم، جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اللہ کی بات سنتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اکثر مجلسیں شر کی ہوتی ہیں، غیبت کی مجلس ہے، پتہ نہیں کیا کیا مجلس، لیکن کوئی جو 3 مجلس سے کوئی سی ہوں جس میں معروف کی بات ہو، نیکیوں کی اور بھلا اور آپس میں باہم اصلاح یا صدقات کی، اللہ اس کو عنقریب اجر عظیمہ دے گا۔ یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں میرے دوستوں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھ کھول دے نا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں۔ اگر یہ دل کی آنکھ کھول دے نا، جیسے ایک آدمی گر رہا ہے، اس کی دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ میں 2018 میں زلزلہ آیا تھا چترال میں، دیوار کے پاس کھڑا تھا، تو جن کی آنکھیں تھیں ان کا سعید بھائی وہاں سے ہٹ جائیں، دیوار آپ پہ گر جائے گی، تو میں فوراً ہٹ گیا، دیوار گر گئی۔ تو جن کی یہ آنکھ کھلتی ہے نا، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو تمہارے اوپر یہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر یہ عذاب آنے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ان کی دل کی آنکھ کھلی، اللہ ان کو وہ تقوینی نظام یہاں سے دکھا رہا ہے، کیونکہ تشریحی نظام جو آپ پڑھ رہے ہو وہ تو یہاں سے دکھ جاتا ہے، وہ اس کے لیے یہ چاہیے دماغ، یہ کان، لیکن تقوینی نظام کے لیے دل کی آنکھ کان چاہیے۔ وہ اللہ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار۔ تو تقوینی نظام کھلتا ہے جب انسان اللہ کی زمین پہ پھرتا ہے۔ آپ کو سال لگواتے ہیں، کیوں لگواتے ہیں؟ کہ پھرے بغیر آدمی گھر میں کرکٹ دیکھے کبھی کھلاڑی نہیں بن سکتا جب تک گراؤنڈ میں نہ جائے۔ جب آدمی پھرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو پڑھتا ہے اللہ اس کو اس دل کی آنکھ سے دکھاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو مجلس ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا جو وعدہ آسمانوں پہ، یعنی احکامات آسمان سے آئیں، احکامات آسمان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال کیوں دیتے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، یہ تم دیکھو، یہ من ماء مہین، یہ جو حقیر پانی کا قطرہ ہے، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اس کا انسان تم نے بنایا اس قطرے سے یا اللہ نے بنایا؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، جو دانہ ڈالا ہے بے رنگ زمین میں، بے ذائقہ زمین میں، اس میں ذائقہ تم نے ڈالا ہے، اس کو رنگ تم نے دیا، لال پیلا یہ تم دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اعمال آسمان سے ہیں اور رزق بھی میرے پاس ہے۔ اور میرے دوستو، جو باہر ہم نے رزق کمایا 30 سال، وہ ہے بیچارے جانوروں کے لیے، اس سے بدتر مخلوق کے لیے۔ تم باہر خوار ہو، دبئی جاؤ، چائنا جاؤ، تم باہر خوار۔ ایمان والے کا رزق، تقوی کا رزق اللہ تعالیٰ نے مسجد کی محنت کے اعمال کے اعمال لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ امتحان کے لیے، تاکہ دیکھیں اعمال کو احسن کون بناتا ہے۔ اعمال کے لفظ میں اللہ نے مال رکھا ہے، گائے میں گوبر بھی، ہم گوبر کی فکر میں دودھ ہی بھول گئے۔ اعمال کریں گے، مال اس کے ساتھ آئے گا۔ اب ایک قصہ ہے، اچھا اللہ مسجد کیوں بلاتے ہیں؟ 2 چیزیں مسجد سے جڑی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا گھر بنایا وہ کون سا تھا؟ للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین، وہ کعبہ بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، تو پہلا انسانوں کے گھر رکھا وہ کعبہ، تاکہ برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ تو مرکز مسجد یعنی برکتوں کی اور ہدایت کی گھر ہے۔ ابھی پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے، وطر میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ہدایت مل جائے۔ تو مسجد ہدایت اور برکت کی جگہ ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، زمین آسمان کی برکات کھول دوں گا، ایمان و تقوی والے بن جاؤ۔ ایمان والا کون ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، یعنی ایمان مسجد سے جڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ دوسرا تقوی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے۔ تقوی کے بغیر انما یتقبل من المتقین، تقوی کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں تقوی۔ تو اللہ نے برکت کو مسجد کے سجا۔ اچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ سب بھائی یہ کیمرہ بند کر دیں، برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک قوم کو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ طالوت جاؤ جالوت سے جنگ کرو، ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے۔ دنیا پوری کی پوری امتحان،
24 گھنٹے ایک امتحان، 24 گھنٹے یہ حکم آ رہا ہوگا اور ساتھ ایک خواہش اٹھے گی. یہ امتحان جو ہے یہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی رکھا، مرضی بھی رکھ دی. تیری مرضی چل، تیری مرضی نہ چل. اور یہ مرضی کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں رکھی. اتنا بڑا چاند، اس کی کوئی مرضی نہیں. اس نے ٹائم سے، آج سے 10,000 سال بعد وہ سائنس نے تحقیق کی ہے چاند اس وقت نکلے گا. یہ ڈیٹ چینج، یہ ٹائم چینج اللہ چاہے کریں گے، فکس ہے. تو کائنات کی کسی مخلوق میں مرضی نہیں رکھی. اس لیے کہا اللہ نے کہ ہم نے اس زمین آسمان اور ساتوں زمین آسمان کو پہاڑ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ امتحان دیا، یہ امانت دی. سب نے انکار کر دیا. ہے اللہ تیرے حکم کے ساتھ مرضی لگا دی، تیری مرضی نماز پڑھ نہ پڑھ، تیری مرضی. اور بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے پہ ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا. یہ بھی قرآن میں ہے، اور گناہ کا ہے اور خود گناہ کراتے ہیں. جا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان بنا دیتے ہیں، بہترین دوست شیطان. قرین. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے دوست ہیں جو جان مال صلاحیت کو غلط جگہ لگائیں، شادیوں پہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فکریں ہیں، یہ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں، مقصد سے ہٹایا ہوا ہے. جس مقصد کے لیے چیز بنائی ہے، ٹوپی سر کے لیے پیر میں لے کے پھر رہا ہے، جوتی پہرے سر میں لے کے پھر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شیطان اس کا بھائی ہے. آج ہمارا جان مال صلاحیت کہاں لگ رہا ہے، ہمارا دماغ کہاں یہ الزائمر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے الزائمر. ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہے نا، بڑے بڑے بزرگ ہمارے 97 سال میں بھی نام نہیں بھول رہے. میرے سامنے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 30 سال بعد آدمی ملا، نام سے پکارا، پورا نام، پورا شجرہ، علاقہ بھی بتا دیا، اور بابی کی عمر 95 سال ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور آج بچوں کو باہر میں الزائمر، بھولنے کی عادت کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم نعمت جو دی ہے شکر. دیکھو نا، نعمت نہ ہو یہ دماغ کی تو میں فیصل آباد میں گیا، ایک بچہ ماں باپ کے سامنے پخانے اب لت پت سے کھیل رہا تھا اور ماں رو رہی تھی، اسے دعا کر دیں اس کی عقل ٹھیک ہو جائے. کتنی بڑی چیز ہے یہ. اب یہ جو دماغ دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ کہ یغیر کرو، دین کیسے پھیلے، اللہ کا دین کیسے غالب ہوئے. چھوڑو، حضرت فاطمہ بھوکی نہیں ہے حضور کی اس فکر سے، حضرت عائشہ بھوکی نہیں، ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا. دین آج دماغ کیا سوچ رہا ہے؟ مال کیسے بڑھا لوں، ایک دکان ایسے کھول لوں. اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. کہ 24 گھنٹہ ہے نا، کہتے تھے ہمارے دادا جان میں کہتے تھے باندھے دا پتر بن، بہت سنا میں نے، وہ باندھے دا پتر بن. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے صرف اس لیے بنایا ہے کہ تو 24 گھنٹے میرا بندہ بن کے زندگی گزار. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ، میں نے تیرا جان مال جنت کے خرید کے بھیجا ہے. تیرا جان مال جنت سے تجارت کر، یہ تیرا نہیں ہے. تجھ سے 1 روپے کا 1 منٹ کے حساب لوں گا. تو 1 گھنٹہ واٹس ایپ پہ کیوں بیٹھا؟ ساری دنیا جہنم میں جا رہی تھی، صرف نعرے مارنے کے لیے تھا، باتیں کرنے کے لیے. تو کیوں تو نے مال ضائع کیا؟ یہ تیرا تھا، یہ تیرا تھا، تجھے بتایا نہیں تھا. قارون نے کہا تھا میرا مال، دیکھ اس کا کیا حشر ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبدیت کے لیے بندہ بن کے، کہ 24 گھنٹے اللہ کو حکم آ رہا ہے اور 24 گھنٹے میری خواہش بھی اٹھ رہی ہے. یہ امتحان ساری کا دیکھو، ساتوں پہاڑ، وہ ساتوں زمین آسمان، سب نے انکار کر دیا. ہم اس کو ایسے لے رہے ہیں، ہاں یار کوئی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا جان، جن کی ملت پہ چلنے کا حضور کو حکم ہے، وہ اپنے بیٹوں کہہ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اپنے پوتے یوسف علیہ السلام کو، اے میرے بیٹوں اس حالت میں مرنا کہ مسلمان مرو. ہمیں فکر ہی نہیں یار، بچہ PhD کر لے، دعا کر دیں مولوی صاحب، کوئی فکر نہیں. کھانے کی فکر، کپڑوں کی فکر، گاڑی کی فکر، نماز میں بھی گاڑی نہیں لے لوں، یہ بیچ دوں، وہ خرید لوں. اور یہ فکر کہ میرے بچے مسلمان مر جائیں. یوسف علیہ السلام جن کا قصص احسن قصص کا ہے، اللہ نے کہا کہ قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرنے صبر کی، کہہ رہے ہیں توفنی مسلمًا الحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف کو مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ شامل. ہم نے کتنی یہ روز دعا کرتے ہیں میرے دوستوں، ٹائم ہی نہیں مل رہا. تبلیغ میں چل رہا ہوں، 4 مہینے لگے. وہ 4 مہینے کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے 4 مہینے کی، کوئی حدیث ہے؟ یہ تو بھائی مسلمان بننے کی محنت ہے. اب میں 4 مہینے لگا کے، ابھی ہم نے کتنے 4 مہینے والے دیکھے، شادی میں 25 کروڑ ہے نا، مہندی میں 20 کروڑ،
مایوں میں 15 کروڑ، ساری کفر کی حرکتیں اور 4 مین لگائیں، یہ کہاں سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم بیچارے جو تبلیغ میں نہیں لگے وہ سمجھ نہیں تبلیغ ہے، نہیں بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ آم کھا رہا ہے داڑھی میں گھسیڑ رہا ہے، یہ ایسے نہیں کھاتے، اس کو آم کھانا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے تم میرا بندہ بن کے گزارو۔ اس کو کہا، ابھی 2 آئی جی بیٹھے تھے ہمارے کسی بیان میں کہا حضرت یہ بتائیں قیدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ قیدی اس کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری مان کے چلے۔ اللہ نے کہا مومن دنیا میں کیا ہے بھائی؟ قیدی ہے۔ 24 گھنٹے، یعنی اتنا خطرناک ہے یہ مرضی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے میرے اللہ مجھے ایک پلکنے جھپکنے تک اپنی مرضی کے حوالے نہ کر۔ میں کس کے حوالے ہوں آج؟ میری صبح شام، میری تبلیغ، میری زندگی کس کے حوالے ہے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے، او کٹی پتنگ کی تو چل رہا ہو۔ تو میرے دوستو بندگی آگے کیا فرمایا ہے؟ دیکھو تھوڑا سوچو میرا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے؟ پنکھے کا مقصد، لائٹ کا مقصد، سانپ کا مقصد ہے۔ اگر اللہ دنیا میں سانپ نہ رکھتا تو ان کیمیکلز کی وجہ سے ہم سب مر جاتے۔ سانپ سارا زہر لے لیتا ہے نا، سانپ مقصد ہے۔ یہ خنزیر کا مقصد کیا ہے؟ گند کو صاف کرتا ہے دنیا سے۔ کیا میرے مقصد ہی نہیں پتہ؟ ربنا، عقل مند تو یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی، اور یہ جو ساری چیزیں کس کے استعمال کے لیے بنی ہے؟ انسان، اور انسان کو اپنا مقصد نہیں پتہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، گدھے کو منزل پسا ہے، اس کو منزل ہی نہیں پتہ، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یہ مقصد ہے؟ ڈاکٹر بننے مقصد ہے؟ میرے دوستو آدمی کو سوچیں میرا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو نے سوچا فالتو پیدا کیا گیا؟ تیرے کوئی مقصد نہیں؟ جو چیز مقصد سے ہٹے کچرے میں پھینکو۔ گائے مقصد سے ذبح کرو، گوشت کھا جاؤ۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اور فقر اور بھوک کا اور خوف کا لباس اللہ نے پہنا۔ جس ملک کو اٹھا کے دیکھو یا بھوکے ہوں گے یا خوف زدہ ہوں گے۔ وذاق اللہ لباس الخوف، اللہ ان کو پہنائے گا ایک خوف اور بھوک کا لباس، وہ آج ہر جگہ مسلمان نے پہنا۔ میں تو تقی عثمانی صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں اپنی باتیں کہ یہ کر رہا ہوں، کرنے لگا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ فون پہ ہی میں نے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، حضرت مجھے عربی سمجھیے گا، میں بہت دیہاتی پینڈو ہوں، عرب علماء ہیں، تو میں آپ سے فون کہتے نہیں، مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے کہا آگے بات کرنی ہوتی کوئی غلط نہ چلی جائے۔ تو میں نے تقی صاحب کو اس دفعہ فون کیا مدینے سے، میں کہا تقی صاحب مجھے صرف یہ آیت سمجھا دیں، قرآن کی سارا خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین کفروا ایک آیت ہے، باقی تو ہم سے خطاب۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے نبی جی اس بستی کی مثال ان کو سنائیے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں زندگی بسر کر رہی تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آج آڑو بھی آ رہا تھا اور وہ آم بھی آ رہے تھے 300 قسم کے، اور وہ جامن بھی آ رہے تھے، ہر جگہ سے نعمتیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر ڈالا۔ دماغ دیا تھا اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی مشورے کرو، دماغ دنیا بنانے کے مشورے۔ تو جو نعمت غلط استعمال کرے گا اللہ اس نعمت پہ عذاب لائے گا۔ آج پوری دنیا میں میموری لاس ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اینکیں لگی ہوئی، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، نعمت پہ عذاب، اور آنکھ صحیح دیکھے گی۔ میں ابھی سینکڑوں بابوں سے ملا ہوں 90 سال تک اینک ہی نہیں پہنی، یہ کیسے؟ کہا بیٹا سعید آج تک آنکھ نے نہ میرا مہرت ہی نہیں دیکھی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تیری نعمت بڑھائے گا، نعمت سے شکر تو کر کے دیکھ۔ اے ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی شکر، اے آل داؤد شکر میرے عمل سے کر، اور میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہت تھوڑے لوگ میں آنکھ سے حرام چھوڑیں گے، بہت تھوڑے لوگ گانا نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ فلمیں نہیں دیکھیں گے، بہت تھوڑے لوگ غیبت نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، میں نے آنکھ کان دل دیا، اکثر لوگ اس سے شکر گزاری کم کریں گے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا بندہ، اللہ کی قسم اللہ کا بندہ بن جائیں، ساری مخلوق ہماری بندگی میں آ جائے، اتنا آسان۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، عجیب آیت کیا ہے اللہ کی، کہ
یا ایھا الذین آمنوا الیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے نفس کی فکر کرو، اس کو پہلے ٹھیک کرو. اگر تم یہ کر لو، آئی کیا، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہدایت پہ لے آؤ، کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کتنا نقصان. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات سے پہلے، وہ بہت قیمتی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری میں یقین کرو بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں ایک زمانے وہ بہت ہی گندگی سے آیا ہوں، اور یہ باتیں کرنا سننا 24 گھنٹے تھا. اور کچھ اللہ نے تھوڑا سا اس میں اینک لگائی ہلکی سی، ابھی نہیں، وہ صحیح اینک ان کو لگی علماء کو، ان سے پوچھ کے آگے تھوڑی ہمیں چھوٹی سی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ ہمارے کو مصیبت نہیں ہے. ہم ایمان والے مشرک کے بھکاری ہو ہی نہیں سکتے، منافق مشرکوں کے نیچے ہوتے ہیں. کیا ہم ایمان والے ہیں، یہ نفاق پہ چل رہے ہیں. جس بستی کے اسپتال میں مریض نہ ہو، یہ صحت مند لوگوں کی بستی ہے. جس بستی کی مسجد خالی ہو اعمال سے، یہ منافق کی بستی ہے، نفاق والے رہتے ہیں یہاں. منافقوں کا دل مسجد میں کبھی نہیں لگتا. اور جس بستی کے بازار بھرے ہوں، یہ بھی نفاق والوں کی بستی ہے. جس بستی کے فجر کی نمازی تھوڑے ہوں، یہ بھی نفاق والی بستی ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. اور اللہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے، ہے نا. کیا ہے، ان المنافقین یخادعون خادعهم، منافق اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ دنیا کما رہے ہیں. اللہ فرماتا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا الیہم ابواب کل شیء. جب یہ اللہ کی نصیحتیں بھولتے ہیں، اللہ ہر شے کا دروازہ ان پہ کھول دیتا ہے. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کمایا اس پہ. پھر کیا ہوتا ہے، فَأَخَذْنَهُ بَغْتَةً، پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. میرے دوستو، ہماری بناوٹ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ عبدیت، بندگی. 24 گھنٹے شادی میں اللہ کو دیکھوں، موت پہ اللہ کو دیکھوں، بیوی کو نہ دیکھوں، اولاد کو نہ دیکھوں، اپنی مرضی. اور یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. قوم عاد کا الہ چھوٹا تھا، طاقت. قوم شعیب کا الہ چھوٹا تھا، تجارت. قوم سبا کا الہ چھوٹا تھا، زراعت. فرعون نمرود کا اور قارون کا سب سے بڑا الہ کون ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ، وہ شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، جو میری مرضی. اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضل اللہ علی علم. اللہ علم کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں. سود سے اس کو مال دیں گے، رشوت سے اس کے کام بنیں گے، جھوٹ سے کام بنیں گے، اس سے میں عافیت چھین لوں گا. بلکہ فرمایا اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تجھے غنی کر دوں گا. بے پرواہ، کون حکومت میں آ رہا جا رہا، کچھ نہیں. کتنا پیٹرول بڑھ رہا، کچھ نہیں. کتنا ڈالر بڑھ، کچھ نہیں. اور تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا، تیرے احوال کو جمع کر دوں گا. اور تو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، اور بیوی کی، بچوں کی اور اپنی مرضی کی عبادت کی، میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، تیرے دل کو تنگ کر دوں گا، تیرے احوال کو اڑا پھینک دوں گا، تیرے زندگی کو پریشانیوں سے بھر دوں گا، اور میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی میں پھنسا دوں گا. اور اگر تجھے برکت مل گئی، اللہم بارک لی فی الموت ففیما بعد الموت، برکت ایسی شے ہے کہ موت پہ بھی برکت، موت کے بعد بھی برکت. کیا چیز ہے برکت؟ لیکن برکت کس سے جڑی ہے؟ پہلے دل کو صحیح کرو، ایمان توقع کو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے، اور کیا ہے، ما ارید من رزق، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اور آج کیا مقصد ہے؟ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزی کمانے. امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ روزی کمانے. وما ارید ان یتمون، یہ بھی نہیں چاہتا تم اللہ کو کما کے کھلاؤ. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو، ہماری پیدائش کا مقصد کمانا نہیں ہے، اور کمانے کا اصول بھی پتہ ہے. فامشو فی مناکبہا کلوا من رزقہ، اللہ کا فضل چل کے تلاش کرو. پہلے اللہ نے چل کے، میرے والد صاحب کی روزی گھر کے قریب تھی، یہ اللہ والوں کی علامت ہے. پھر اللہ نے دور کی، اور دور کی، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ دوڑایا. پھر گاڑی میں، اب جہاز لے کے اڑ رہے ہیں روزی کمانے کے لیے، گناہوں کی وجہ سے. اور جس کی گھر کی روزی قریب ہو، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. اور جس کی روزی دور پھینک دیں، جہاں امریکہ، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں. اللہ کہا ہے اڑو، دوڑو کہاں؟ ففروا الی اللہ، ہم نے دنیا ففروا الی امریکہ
فروا الی US سے چائنا نہیں، دو معاش کمانے کے لیے فمشو، صرف چلو، اللہ تیری روزی تجھے پہنچا دے گا۔ برکت والی برکت کیا ہوتی ہے میں بتا رہا تھا، ایک قوم طالوت علیہ کا کہا کہ جاؤ جالوت سے جنگ کرو، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہر جگہ امتحان ہے، میں نے یونیورسٹی پڑھی امتحان، کالج امتحان، کرکٹ کے لیے امتحان، پہلے ٹرائلز دو، ہر جگہ امتحان ہے، اور 24 گھنٹے آتا رہتا ہے، کبھی آنکھوں کا امتحان، کبھی کانوں کا امتحان، کبھی زبان کا امتحان۔ اب اس میں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ رزلٹ غلط آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں اوپر رکھوں گا اگر تم ایمان والے ہو۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ کس کے اوپر ہیں؟ ہم صرف زمین کے اوپر ہیں بس، باقی کسی کے اوپر نہیں ہیں۔ بڑے بڑے تگڑے شوہر بھی بیویوں سے نیچے ہیں، اوپر نہیں ہیں۔ بڑے بڑے تگڑے ماں باپ بچوں کے نیچے لگے ہیں، اوپر نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں اوپر کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ، عزت دوں گا۔ عزت ہے ہی للہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آج ہماری گھر میں عزت نہیں ہے، بیوی کے پیسے بند کرو پھر دیکھو عزت کرتی ہے نہیں، ہاں پیسے بند کر دو، بس 1 مہینہ نہیں آ رہا کچھ، دیکھو پھر کیسی عزت کرتی ہے۔ عزت کہاں ہے میرے دوستو؟ عزت کدھر ہے؟ وہ دیکھو آج صحابہ کی عزت دیکھو۔ پھر فرمایا حقاً نصر المؤمنین، اللہ پہ واجب ہے ایمان والوں کی نصرت۔ کہاں نصرت ہو رہی ہے؟ کہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ مجھے بھی بتا دو بھائی۔ ایک فرشتہ کہیں اتر گیا ہے؟ بدر میں تو 5000 اتر گئے ایک ہی رات میں۔ ہماری تو میری تو نماز میں شیطان اترتے ہیں، آئی فون اگلا آ گیا ہے، اللہ اکبر، پھر جی سیمسنگ لے لو، اللہ اکبر۔ ہمارا تو پوری کھوپڑی نماز میں گھومتی۔ اس دن بیوی سے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کہا، اس نے کہا آپ آدھے گھنٹے سے میرا دماغ کریں، میں کہا رکو، وضو تھا، میں نے اللہ اکبر کیا، ابھی ثنا سے پہلے یاد آ گیا کیا تھا؟ اب بتاؤ یہ نماز ابھی اتنے بیان کے بعد۔ تو اس قوم کو کہا پانی حرام کر دیا، پانی حرام۔ دیکھو حج پہ حلال حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں، خوشبو نہ حلال ہے حرام، بال نہ کاٹو حرام، روزے میں کھانا حرام، پینا حرام، حلال اللہ نے حلال کیا۔ ابھی تو ہم حلال کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، حرام تو دور کی بات ہے۔ کہا حلال پانی حرام کر دیا، پانی حلال چیز حرام کر دی۔ اصحاب سبت کے لیے مچھلی حرام کر دی، وہ بھی حلال۔ تو کہا اگر بہت پیاس لگے، دھوپ بہت تھی، اتنا پی لینا جو مٹھی میں آتا ہے۔ اب جناب چلے وہ، ٹھیک ہے جی حکم آ گیا۔ اب جو گرمی ہوئی سندھ کی 58 ڈگری اور دھوپ شدید دوپہر کی، اور سامنے میٹھی پانی کی نہر۔ اب ابا جان نے کہا بیٹا یونیورسٹی داخلہ ہوا ہے، وہاں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں، ان کو مت دیکھنا۔ جی ابا جان جزاک اللہ۔ اللہ نے ایک نہر چلائی لڑکیوں کی، میٹھی لڑکیوں کی، ٹکا ٹک۔ اب یہ جناب امتحان آ گیا، کیا کرے بھی؟ اب امتحان آ گیا، پیاس لگی ہوئی ہے، دل تو چاہتا ہے، اللہ نے مرد میں خواہش رکھی ہے، عورت کی خواہش تو رکھی ہے، اس سے کون انکار کرے؟ اب جناب نہر آ گئی، پوری نہر آ گئی۔ ابھی ایک دم اللہ ابا نے کہا تھا بیٹا وہاں یونیورسٹی میں موبائلوں کو مت دیکھنا، کس کے پاس کیا ہے، اپنے نوکیا پہ گزارا کرنا۔ اب یہ روزانہ نیا موبائل دیکھ رہا ہے، پیاس آئی یار میرے پاس بھی iPhone 2 ہو، 3 ہو، 4، ابھی تک 20 آ گیا، پیاس بجھ ہی نہیں رہی۔ اب جناب پیاس چلی، گاڑیوں کی پیاس، مکانوں کی پیاس۔ ابھی مکان لال میٹھے لگائیں، اب پیلی کی خواہش آ گئی، پیلی لگائیں، لال کی آ گئی۔ اب ایک جماعت، کیونکہ حق و ایمان والی، بھائی کیمرہ بند کر لیں، ایمان والوں کی جماعت تھوڑی ہوتی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون وما كان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں ہوتے۔ اب جناب وہ چھوٹی سی جماعت نے اللہ کا حکم پورا کیا، جس پہ ابھی ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنے سے پانی سے ان کی ساری پیاس بجھا دی۔ حلال میں اتنی برکت ہے اللہ کی قسم۔ اور کیا دعا بتائی آپ کو، کس کو یاد ہے یہ جو ہمارے طالب علم نوجوان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 دعائیں سکھائی تھیں حضور نے۔ 5000 بکریاں کا نہیں، 5 دعائیں لینی ہے، کب 5 دعائیں دیتے؟ کون سی تھی بھائی؟ اللہم اغفر لی ذنبی وسعلی فی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی بما رزقتنی ولا تذب قلبی الی شیء صرفته عنی۔ اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اخلاق کو بلند کر دے، کھول دے، وسیع کر دے اخلاق۔ وقفز جناحک للمؤمنین، اے نبی جی ان کندھوں کو اپنے صحابہ کے آگے جھکا دیں۔ کیا یار نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں، کیا شخصیت، کیا ہستی۔ اتنے بڑے آدمی کا نرم رہیں، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم لو فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے نبی جی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نرم نہ بناتا، آپ ذرا بھی غلیظ القلب ہوتے، سخت دل کے ہوتے، یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا۔ میرے دوستو اب وہ جو حرام میں پڑا، اور میں 30 سال اس میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم توڑا، حرام میں گیا، موبائل کی پیاس اور لگی، اگلا موبائل، مکان کی پیاس اور بڑھی۔ یہ پیاس نہیں بجھ سکتی، کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ختم علی سمعہ وقلبہ جعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ اس کے کان اور دل پہ مور لگا دیتے ہیں، آنکھ پہ مور لگا دیتے ہیں۔ یحول بین المرء وقلبہ،
اللہ اس کے دل کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اس سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ جناب پیاس بڑھی، یہاں تک کہ پیٹ بھر گئے، مر گئے، ان کی پیاس نہیں ختم ہوئی۔ آج میرے دوستو اس امتحان میں ہم بھی ہیں، پیاس پیاس پیاس۔ 7 چیزیں پتہ ہے شیطان پھنسوائے گا، عورتوں میں، بیٹوں میں، بیٹیاں نہیں بیٹوں میں، بہنیں نہیں، عورتوں میں، بیٹوں میں، سونا چاندی میں، ذہب اور فضہ، درہم اور دینار میں، اور برینڈڈ ہارسز نہیں، برینڈڈ چیزوں میں، مثال بوس، ارمانی، ورساچی، رولیکس، آئی فون، سیمسنگ، اس میں، اور عورتوں میں، اس میں پراپرٹی میں، حرث و انعام، پراپرٹی، بیریا ٹاؤن، وہ بیریا ٹاؤن، ابھی ہمیں بھی بیریا ٹاؤن لے کے آئے، واللہ بیریا ٹاؤن کے گدھے ایسی ہیں جیسے لالو کھیت کے گدھے ہیں، کوئی فرق نہیں بیریا ٹاؤن کے گدھوں میں۔ کیا گدھا ہے بیریا ٹاؤن کو، اور یہ آپ نے دیکھے بندر وہاں کے بیریا ٹاؤن کیسا اچھلتے ہیں نا، ہوئی واہ ایسا بیریا ٹاؤن۔ اچھا عجیب بات ہے، میں وہاں گزرا چند دور سے کہی تھی کتنا پیارا کتا ہے، اور شوہر کو رگڑتی ہے، کتا پیارا لگ رہا ہے، اب کیا کریں بھائی اس کا۔ ہاں یہ عجیب بات ہے، اللہ معاف کرے مجھے، میں تو بولنا نہیں چاہتا، یہ تو میں ڈیفینس رہتا ہوں نا۔ ہاں کیا پیارا کتا ہے، کتا پیارا لگ رہا ہے، واہ اس سے آگے بتانا نہیں چاہتا میرے تو حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہوا، میں نے آپ سے کہا اللہ خود پھنسائیں گے، مشغول کریں گے۔ وجہ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے۔ دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا۔ یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے۔ اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے کھلے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو۔ دیکھو میں بچوں کے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت خطرناک ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس حالت میں مر گئے، ایسے نہیں اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مجھ سے ڈرو، ڈرنا چاہیے۔ اب ان عورتوں سے پوچھو، بچیاں بھی سن رہی ہیں، جتنا لال بیگ سے ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میری بیوی مجھے ایسے بول کے گئی اور لال بیگ سر پہ آئی، چیخی او لال بیگ، اتنا سا جتنا لال بیگ چھپکلی چوہا۔ ایک آدمی آیا جہاد اور یوں کرنا ہے خلافت، اور اسٹائل اس کا بالکل خلافت رہی ہے۔ میں کہا ہم تو کمزور ہیں، ہم تو پیسنجر پلین ہیں، آپ فائٹر پلین کا کام کرو، جاؤ ہم آپ کی دعا کریں گے۔ ہم اگر کریں گے فائٹر پلین کا ہم کریش ہو جائیں گے، ہم منزل پہ لے جا رہے ہیں 600 پیسنجر کو جنت میں نا۔ اگر اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھائی؟ فرعون کے، چل تو بازا۔ یہ 40 سال نظام کیوں چلا ہے؟ مقصد بعثت نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے، وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے بڑا سڑکیں بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے، لیکن اللہ نے کہا ہر آدمی کی اجل طے ہے، ہر قوم کی اجل طے ہے، ما تسبق امت اجلا وما یستأخرون، کسی کی اجل نہ پہلے آتی نہ بعد میں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے پہ ایک زمانہ تھا تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ کون؟ سید انور، تو کیا تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھیں دی ہیں۔ یہ کان اور آنکھ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ دو دی ہیں، سب سے زیادہ دل میں ان 2 رستوں سے جاتا ہے، اور یہ 2 ہیں، آنکھ اور کان۔ اور آج اللہ معاف کرے اس میڈیا نے اس 2 چیزوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ جو اس کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے، زبان دل کی ترجمانگی ہوتی ہے، اور پھر سارے دن کھوپڑی اس کو سنتی ہے، چاروں دروازے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ صرف بتانے آیا ہوں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ ایک چیز صحیح کر لو، قرآن کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی، بڑے بڑے نسخے نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے قولوا قولا سدیدا، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اپنے بول، اپنی زبان کو سیدھا کر لو، اپنے بول ٹھیک کر لو۔ اگر تمہارے بول ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کرے۔ شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، قسم کھا رہا ہوں، نماز کی روزی آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہے، مچھلی کی روزی۔ مجھے کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے روزی ملی ہے، میرا باہر کا نظام کرکٹ کے اندر کی محنت سے تھا۔ کسان کی ساری روزی کھیتی کی محنت سے آتی ہے، باہر اس کا گھر چلتا ہے کھیتی کی محنت سے۔ مچھلی کی ساری روزی پانی میں،
اللہ کی قسم ایمان اور تقوی اللہ کی روزی مسجد کے اعمال میں، باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں۔ صحت چاہیے تعلیم میں بیٹھو، لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لیے، نہیں ایسی بات نہیں۔ میرا ایک دوست، میرے بہت سارے دوست، گھٹنا خراب ابھی ملا آج پہ مجھے پچھلے سال، سعید بھائی گھٹنا خراب ہو گیا، میں کہا تو اس طرح کر، میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں، کلونجی اور اپنا ہلدی اور زیتون کو مکس کر لے، تھوڑا سا چولہے پہ گرم 1 منٹ، اور اس کو لگایا کر، اور 2 حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی، اور سورہ فاتحہ بتائی، اور میں کہا مسجد کے اعمال میں جوڑ۔ اور اس نے امریکہ گیا، سرجری ہوگی، کینیڈا سرجری، مجھے آیا 6 میں، سعید بھائی اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرا گھٹنا صحیح کر۔ رزق، ہر وہ چیز، میری صحت میرا رزق، میری بیوی میرا رزق، سب کچھ رزق۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کہا بیوی روزانہ فجر میں انڈے ڈبل روٹی منگاتی ہے، اور وہ جب نہیں لاتا ڈانٹتی ہے، تو میرے نا اپنا انڈے ڈبل روٹی آتے ہیں نماز میں، کیا کروں؟ میں کہا آپ اس طرح کریں، جب گھر جائیں انڈے ڈبل روٹی چھوڑیں، کسی سے دعوت کا کام کریں، بات کریں، اور آپ کو حالات، کیونکہ انبیاء پہ حالات ہے، انبیاء قتل بھی ہوں، آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی۔ تو جب 10-15 دن نہیں آئے نا، بیوی نے کہا قسم ہے اللہ کی، آج کے بعد تجھ سے انڈے ڈبل روٹی منگواؤں گی نہیں۔ الحمدللہ 15 دن کی دعوت کی برکت سے اللہ نے یہی مجھے ہٹا دی، اب نہیں منگاتی انڈے ڈبل۔ تو میرے دوستو، یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک، دیکھنا ٹھیک کر لو، اللہ بول کو سیدھا کر دے گا، اور بول صحیح ہوں گے سارے مسئلے۔ اب بول کیا کرنا ہے، اللہ نے ایک ہمیں بول دیا ہے، کیا ہے یہ بول؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھینک دے، گولی بندوق میں جائے شیر پھاڑ دے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی، سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیکٹ کر دے، ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو، اور ایمان بنتا ہے میرے دوستو، آنکھ، ایمانی آنکھ سے دیکھو اللہ قرآن میں کیوں کہتے ہیں حل ينظر الانسان الی طعامہ، انسان کھانے پہ غور تو کر، انا سبب الماء سبا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو کیسے برسا ہے، ثم شققنا الارض شقا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو پھاڑ کے پتلی سی کوپل کو کیسے نکالا، فانبتنا فیہ حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، دیکھ کیسے گھنے باغات دیے، زیتون دیا، انگور دیے، وفاکہۃ وابا، کتنے طرح طرح کے پھل دیے۔ یہ تیرا اور تیرے جانوروں کا اکرام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعها سمكها سوا، دیکھ تیرے لیے آسمان کو اٹھایا، اس کو برابر کیا، دیکھ آسمان بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل ہے، دیکھ تیرے لیے رات کو لایا، دن کو لایا، رات آرام کے لیے بنائی، دل معاش کے لیے، اللہ احسانات گنا۔ تو میرے دوستو، اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے دیکھو، ہے نا، یہ دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم مرسیڈیز چھوڑو، اونٹ کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، کوئی نکالو اس میں فطور، تم زمین، یہ مومن کی صفات ہیں، یہ 4 صفات مومن کی صفات، یہ اللہ کی بندگی کی صفات ہیں کہ بندے اونٹ کو دیکھ ایسا بن، دیکھ اونٹ کا بچہ نہ مالک ہے نہ خالق ہے، کیسا بچہ اونٹ بچے کی مان کے چل رہا ہے، ایسے مومن ہوتا ہے، کسی کی اطاعت میں چلتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، پوچھ کے چل، جماعت کے ساتھ چل۔ پہلی صفت اونٹ، گرمی اور سردی گشت کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دیکھ گھوڑے کیسے گرمی سردی میں تیرے لیے جان دے رہے ہیں۔ پھر دیکھ پہاڑ کو جم کے استقامت سے چل۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اللہ کو رب بنا لیا کہ اللہ اب تو رب ہے، بس اب نہیں میں کہوں گا، امریکہ نے کر دیا، چائنا نے کر دیا، فوج نے کر دیا، حکومت نے، اب یا اللہ شرکیہ بول ختم کروں گا۔ جو اس پہ ڈٹ گیا، ہاں یہ ضرور ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو اللہ بھی ایمان لے، اللہ امتحان لے گا؟ تو یہ صفت ہے، پہاڑ کی طرح جمو، ہٹنا نہیں ہے۔ اور پھر آسمان کے دیکھو عزائم کتنے اونچے، میں پوری دنیا میں جاؤں گا، اور پھر زمین کی طرح بچ جاؤ، لوگ تم پہ تھوکے، کچرا پھینکے، کچھ بھی نہ کہو۔ یہ 4 بندگی کی صفات ہیں، اللہ کی قسم یہ 4 صفات لے آؤ، ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی۔ اب کرنا بھائی کیمرہ میں، اب کرنا کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، عجیب یاری آیت ہے، میں اس دن اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا رات کو، 5 سال کی میری بیوی کی بھانجی ہے، تو ایک دم آیتیں چلی، یہ نا یہ آپ نے کسی نے وہ سنی ہے رقیہ میں آیتیں ہیں، اور اس میں اکثر آیتوں میں رب بہت ہے، قرآن میں رب 950 سے زیادہ ہے، اور ہم نے پہلی روح نے سب سے پہلے کیا سنا؟ الستو بربکم، کیا میں رب نہیں؟ اور موت پہ کیا سوال ہوگا؟ من ربک، اور مرتی کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا۔ تو رب پہلے بھی یہاں بیچ میں رب بھول گیا، اللہ تو مانتا ہے، بارش اللہ کرتا ہے، لیکن آج مسلمان بھی اللہ کو رب نہیں مانتا، زبان کچھ ہے دل کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں، زبان کہتا ہے اللہ نے کیا۔ تو میرے دوستو،
رات کو یہ آیتیں چلی اور چیخنا شروع ہو گئی. اچھا یہ رقیہ میں نے ایک مرکز حیدرآباد کا ہے, اس میں اثرات تھے جنات کے. آپ کو کیا بات بتاؤں, ان کے پاس چلے جانا, کہنا یہ 3 دن کیسے لگائیے, کیا ہوا ہے. یہ نظر اور جادو اس وقت تو کھلا ہوا ہے. اگر صبح شام بھائی دعوت کا کام نبی کا کام ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تیرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے. فلق اور ناز جس کو اثر نہ کرے, مفتی رفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ, یہ کبائر میں مبتلا ہے. اس کو اتنے لمبے لمبے نسخے کس نے بتائے. ایک آیا کہ جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ کووڈ ہو گیا ہے, 6 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھے اور 313 دفعہ سورہ بقرہ. میں کہا تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا. اتنا لمبا نسخہ نبی کا, فلق اور ناز پڑھو, ہے ایسی کی تیسی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہے کام, جب تک بجلی نہیں ہے اے سی کام نہیں کرے گا. 10 اے سی لگا دیے, پسینے آ رہے ہیں, وہ بجلی تو لاؤ. جس کام کے لیے امت پیدا ہوئی ہے وہ تو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ سب اس کے لیے ہے کہ امت اس کام پہ آ جائے. تو ایک پرزہ ہے لا الہ الا اللہ کا, جب یہ اندر جائے گا میرے دوستو سارا نظام بول ٹھیک ہوئے. وہ کیا ہے, اللہ حاجی وہاب صاحب سب کو بتاتا ہوں, 4 ڈیمانڈ کرتے تھے. کیوں یہ واللہ جو حاجی صاحب کہہ گئے ہیں نا, یہ پورے دنیا میں پھر رہے. ایک پہلی بات یہ بھائی یاد رکھو سب, میں کرکٹ ٹیم کا بتا رہا ہوں, جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں آج تک یہ بات نہیں سنی ان سے. جو ایوریج پلیئر ہوتے ہیں اس نے مروا دیا, اس نے آؤٹ کروا دیا, کپتان نے مروا دیا, مجھے بورڈ نے مروا دیا, سارا دن شرک. پہلی بات اللہ کہتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں سم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ نہیں آپ کہنے چائنا, امریکہ. بھائی دیکھو دل کچھ اور زبان کچھ اور, یہ نفاق ہے. اور یعفو عن کثیر, اللہ تو تیری بہت ساری معاف کر رہا ہے. سارے قرآن آپ اٹھاؤ, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے, فحاشی کی دعوت دیتا ہے. فحاشی میرے دوستو, ابھی تو میں عربوں سے اللہ اور ہمارے علماء سے سن کے آ رہا ہوں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے. میں تو حیران, جب قرآن کی آیتیں اور تفسیر دیکھی انہوں نے بھیجی کہ عورت کا اصل تو پردہ ہے جو پہلے ہوتا تھا حضور کے زمانے, کہ آنکھ بھی نہ دکھے. یہ جو بدو عورتیں کرتی ہیں, ہماری پٹھان والی عورتیں کرتی ہیں. ورنہ آج کل تو جو پردہ عورت کرتی ہے, جو برقع پہنتی ہے, وہ تو برقع نہ پہننے والے سے زیادہ خطرناک ہے. وہ جو شٹل کاک ہے نا, وہ جو چوڑا, جس میں بھئی عورت کے پیر کی آواز بھی نہ آئے, یہ کہ جس سے مرد متوجہ ہو. یہ برقعے تو ہوا آج کل چلتی ہے, اسی تو کہا قرن فی بیوتکن, زیادہ گھر میں بیٹھا کرو. یہاں کمائی پہ لگائی دی عورت. اور صحابہ جیسے نیک جنت کے مرد آئیں تو ان سے حجاب میں بات کرنا, سامنے نہ آنا. کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. ابھی مجھ سے وہاں کہہ رہے, میں کہا کیسے نہیں ہے بھائی. میں کہا تم ذرا مرد بنو پھر تمہیں پتہ چلے گا چہرہ کیا ہوتا ہے. ہاتھ اور فرمایا چہرہ اور ہاتھ, جو ابن عباس کی تفسیر ہے, چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں, نامحرم کے سامنے نہیں. یہ جسم یہ چھپانا تو بیٹوں سے بھی ضروری ہے. اب یہ اتنی بے پردگی دنیا میں, کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج, ایسے اللہ فرشتے بھیجیں گے. یہ تو عذاب ہے میرے دوستو. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے, عذاب, بچے ذبح ہو رہے ہیں, نافرمان تھے, سب کچھ ڈال دیا. بھائی ایسا تھوڑی ہے, اللہ ایسا تھوڑی کرتے ہیں. اتنا اللہ تو ظالم ہے نہیں, اللہ نے ظلم حرام کیا ہوا ہے. تو عورتوں کو پوچھو ان سے, کیونکہ نا ہمیں عربی مجھے بھی نہیں آتی, اور دنیا میں سب سے جو مشکل گرامر عربی کی ہے. یوں لفظ بدلو, زبر دے تو مدد بدل جاتا. میں نے اس سے کہا عرب سے, میں کہا نا سیارہ ہوا سیارہ, میں کہا نا سارق, کہتا ہے سارق ہوں سارق. میں کہا سارق سارق, کہتے سائق. میں کہا سائق, میں نے چور بنا دیا ڈرائیور کو. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, سارق چور کو کہتے ہیں. ہماری عربی اس ٹائپ کی. ہمارے ایک ساتھی عربی میں دعوت دے رہا تھا عرب کو, ڈرائیور کو, تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا تھا. تو مکہ سے مدینہ 6 گھنٹے, تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور وہاں تک کنویں سے نکلے نہیں تھے, وہیں کنویں میں تھے. قصہ وہ عربی آتی نہیں تھی. تشکیل کیا انا مہاجر انتم نصارہ. کہا نصارہ ہوا نصارہ ہے نا, نصارہ کہ نصارہ نہ صحیح ہو نا, ہجرہ ہاں انصار, ہاں انصار, اس کو نصارہ بنا دیا عرب. یہ ہماری عربی. تو میرے دوستو جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں اردو نہیں, ابھی ڈاکٹر ملے مجھے, کہتے ہیں سعید بھائی مولوی یوں مولوی. میں کہا چھوڑو مولویوں کو, تم نے کیا کیا معاشرے کے لیے اپنی کمائی کے علاوہ. کہتے ہیں ہاں یار یہ تو غلط. کہتے ہیں یار قرآن. میں کہا بھائی قرآن اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا تم یہ ترجمہ کر کے بتاؤ, فیلڈر اسٹینڈنگ ایٹ شارٹ لیگ, فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے, فیلڈر اسٹینڈنگ لانگ لیگ لمبی ٹانگ پہ, فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے, فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے. سلی تو پاگل کہتے ہیں. اس طرح میرے دوستوں عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا ہے, علماء ہے ہمارے, علماء کے پوچھو, ایسے ذکر. تو پہلی کیا چیز ہے, اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو
کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ شرک کا بول ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی تھی کہ چاند کے ٹکڑا انگلی سے ایسے ٹکڑے کر دیے، پہلوان کو 3 دفعہ پٹک دیا۔ اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى۔ اے نبی تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، تم نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے کو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، ان کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں نبی جی، نہ تم کسی کو گمراہی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آیتیں اتاری لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَا تَحْزَنْ نَفْسُ إِلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی اپنی جان لے۔ تو اللہ نے نبی کو کہا، تو نبی جب یہ پھر رو رہے تھے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں۔ تو میرے دوستو گزارش ہے کان میں یہ بات ڈالو۔ میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کے یہاں گیا تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے، بہو ایسی۔ میں کہا اماں جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا سو جاؤ، بہو آ گیا، اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے، بہو آ گئی، بہو آ گئی، بہو آ گئی۔ تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر۔ انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے، ان کو کتے سے ڈراتے نہیں، کتا ڈراتا بھی نہیں، کتا پڑتا ہی نہیں۔ طارق جمیل صاحب زمیندار اور کتے وتے ان کے یہاں علاقوں میں بہت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نعیم بٹ صاحب اور تنویر دادا 6 فٹ 4 انچ کا، نعیم بٹ بھی 6 فٹ کا۔ اب مولوی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے، 8-10 کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے۔ مولوی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں نہ دیکھا، مولوی صاحب اب انہوں نے دیکھا مولوی صاحب نکل گئے، اسی کی کریے۔ انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکالا، ایک کتا کھڑا ہوا ہے، ہم نے قدم واپس، پھر قدم ہم اٹھائے، دوسرا کھڑا ہوا، پھر اندر، ابھی ہم نکلے تینوں اٹھے، ہم نے وہیں، میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ یار سانو لے جاؤ۔ جس سے ڈرو گے اللہ اسی سے ڈرائے گا۔ میں اور سارے مردوں حاجیوں کہتا ہوں اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کی حالت میں جو کرو گے وہ موت تک ہوگا۔ احرام کی حالت میں بیوی سے نہ ڈرنا ورنہ موت تک ڈرتے رہو گے۔ جس سے ڈرو گے وہ ڈرائے گی۔ کیچ سے ڈرو گے کیچ آپ کے پاس، باؤنسر ڈرو گے اسی کو باؤنسر ہوگی۔ جیسا تم گمان کرو اللہ ویسی کریں گے۔ تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہ کیا آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج زمین آسمان کو، اور ثم استوى العرش، اس عرش پہ استوا ہو گیا۔ پھر کیا یغشی اللیل نہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو ڈھانپا رات سے، اور کیا کہا والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں امر، اللہ کے امر میں جھگڑے میں ہیں کون؟ سورج چاند اور ستارے۔ آگے کیا ہے الا لہ الخلق، ہم سن لو خبردار، یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے امر میں جھگڑے گی۔ کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر۔ اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا، اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قتل فرعون کرتا۔ اللہ نے اس کے ظالم کے گھر میں پال کے دکھایا۔ تو میرے دوستو گزارش ہے یہ لا الہ اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو۔ مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ اللہ پڑھیں، چھوڑ نہیں، کچھ نہیں سنوں گا، صرف اللہ پڑھیں، صرف اللہ پڑھیں، یہ بول چھوڑ دو سننا۔ پورا نیٹ اس نے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیا و ماتا، میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا، میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے، میں ہنساتا ہوں میں رلاتا ہوں، وعدہ کا وب کا، میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں، حکومت بھی میں دیتا ہوں، حکومت میں جیتا ہوں۔ ساری مسجد بھری ہے، اس نے حکومت اتار دی، اس نے دے دی، اس میں آرمی داخل ہے، اس میں امریکہ کی چکر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سناؤ، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا ہے وہی چھینتا ہے۔ اے ابراہیم السلام جاؤ نمرود کو دعوت دو، ہم نے عطا الملک، ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے۔ اتنا شرک، اور سب سے بڑا جھوٹا سنی سنائی بات فارورڈ کر دے، سب سے بڑا سود خور مسلمان کو ذلیل کرے۔ تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اتنا معاشرے میں ہے کہ مولوی یوسف صاحب 80 سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہے۔ اس سے بھائی آپ وہ مجمع ہیں، آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہی ہو۔ سورہ آل عمران میں پہلی اس جماعت کا، اس کا اور کوئی کام نہ ہو، اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنائے، یہ جماعت بنائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت الناس، ہمارا مقصد ہے امت بنے۔ کیسے بنے گی؟ جب یہ لوگوں کو برائی سے روکے گی، نیکی دعوت اور اللہ پہ ایمان رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت اس کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔
دشمن مل کے ماریں گے ان کی مدد نہیں کرے گا، سوال کریں گے ان کا سوال پورا نہیں، اور اللہ ان پہ نفرت ڈال کے آپس میں لڑوائے گا۔ اس پر دیندار اتنا لڑ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، کیوں کہ دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے آدمی میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے، یہ تم مولوی سن لو بھائی، شرک کی 2 علامتیں ہیں بڑے شرک کی، جن میں ہوتی ہے، اور آپ کے رستے سے میں گھسنا، پوچھ لینا اویس ستار سے کتنا خطرناک کام ہے۔ دنیا کی میں کچھ نہیں ہے جو دین کی میں ہوتی ہے، اور جو ہمارا اکرام ہوتا ہے نا، حضرت 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 100 دفعہ سنے، ایک دفعہ دل کہتا ہے میں حضرت بن گیا ہوں نا۔ ہمارے مولوی حضرت کے ہیں، 50 آدمی دیکھتے ہیں، کس کو کہا حضرت؟ وہ ایک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو لڑکی والوں نے پوچھا لڑکا کیا ہوگا؟ امیر ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے کر دو شادی کر دی۔ وہ لڑکا جھونپڑی میں تھا، کہا آپ نے کہا تھا امیر ہوں گا، تبلیغی جماعت کا امیر ہے، ویسے امیر تھوڑی، تو میں بھی امیر ہوں، پاکستان کے ٹاپ 10 میں 7واں نمبر امیر کا، ابھی خبر آئی ہے، میں تو اپنی مسجد کا امیر ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ بتاؤ لوگوں کو۔ آیت مجھے یاد نہیں ہے، سورہ کس کی ہے، اسی کی ہے، وہ سقایت الحاج، کیا ہے آیت وہ؟ سقایت الحاج، یہ مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبہ کی تعمیر کی تھی، کہ اللہ نے کہا کہ مشرکین حاجیوں کی خدمت کر کے اور کعبہ کی تعمیر اور خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جان مال کے ساتھ۔ اب میرے دوستو، یہاں قرآن کہتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا، جو میں جو ہوتی ہے نا، یہ تو اللہ نے 11 قسمیں اکٹھی کھائی ہیں، وہ شمسی و دعا، اس میں سے نکل آنا۔ میں تو مجھے جانتے نہیں، ابھی یہاں اگر مجھے روکتا نا گارڈ، آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کون ہے؟ حضرت نطفے کا قطرہ ہوں، سارا دن پخانا کرتا ہوں، گند نہ نکالتا ہوں منہ سے، ناک سے، کان سے، لیکن اس ظالم میں ایسی بنی ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کو میں کو توڑنا یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے۔ تو فرمایا جس کے اندر میں ہوتی ہے نا، یہ والی میں، اس کے 2 علامت ہے۔ پہلی کیا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اس کو کبھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے نہیں۔ آج بتاؤ کون ہے بھائی آباد کر رہا ہے؟ 1% بھی نہیں۔ اللہ مربع ہادی دعوت تامہ، یہ اذان دعوت تامہ ہے بھئی۔ مشرکوں نے مسجد بنائی، دیکھو انسان روح اور جسم ہے، روح کے بغیر جسم نہیں ہے، مردہ۔ دیکھو ہم بالا کوٹ میں تھے زلزلے میں، ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن جسم والی تھی سب شہید ہو گئیں۔ ایک ہمارا کچا مرکز روح والا تھا، 24 گھنٹے اعمال، میں اور جنید جمشید اسی مرکز میں تھے، اللہ نے ایک اور کچا مرکز، ایک مسجد کی اینٹ گرنے نہیں دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں اتنی بڑی دنیا چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ یہ تبلیغ کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے؟ نہیں، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے نبی تبلیغ اس کی کرو جو تم پہ نازل ہو رہی ہے، اگر نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے، اور کرو گے واللہ یعصم الناس، اللہ ساری انسان سے بات۔ اور دوسری کیا کہا؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دون الملتحد، اے نبی آپ کی اپنی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے۔ آپ کی پناہ کہاں ہے بھائی؟ الا بلاغ من اللہ و رسالات، ہی آپ کی پناہ بلاغت میں اور رسالت میں۔ تو میرے دوستو، پہلی آیت آئی کہ مشرکوں کو کہیں نہیں دیکھو گے مسجد آباد کرتے، آپ وہاں چلے جاؤ، کیپ ٹاؤن یونیورسٹی، بریڈ فورڈ، سب مشرکوں نے بنائی ہے، لیکن ایمان مسجدیں کون آباد کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صرف ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اور دوسری آیت کیا ہے بھائی؟ کیمرہ بند کر دینا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ بصیرت، غور سے سنو، انا من اتبعنی، یہی میرا رستہ ہے دعوت والا، اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں، اور یہ ان کا بھی ہے جو مجھ پہ ایمان لائے۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور میں تم کہو اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یا تو دعوت کا رستہ ہے یا اس کا رستہ ہے مشرک، یہ والا میری مرضی کا۔ اور دوسری آیت فرمایا ودعو الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور دعوت دو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ تو بھائی جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ شیطان۔ بلکہ کہا کہ بولر کو کھیلنے کے لیے بلہ چاہیے، شیطان جہنم کا دائی ہے، جو جنت کا دائی نہیں ہوگا شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ اسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان بھاگ جاتا ہے، نمازی کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے نماز میں، مؤذن دائی ہے، دائی کے ساتھ شیطان نہیں ہو سکتا۔ تو کون کون ان مجمع میں جو ہے علماء ہمارے جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ، کون کون نیت کرتا ہے دائی بنوں گا انشاءاللہ؟ اس کا مقصد کیا دائی؟ اللہ کون تھے بھائی؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود دائی، واللہ یدعو الی الجنت المغفرہ، اللہ خود دائی۔ نبی کون تھے؟ وداعی اللہ باذنہ۔ تو انشاءاللہ دائی بن کے زندگی گزاریں گے۔ دائی کو اللہ آگ میں، گرمی میں آم لگتا ہے، کھجور آتی ہے، سردی میں انار، اللہ دائی اعظم کو، ابراہیم اسلام کو آگ میں ٹھنڈے موسم کا انار کھلا رہا ہے۔ دائی اللہ کی قدرت سے پلتا ہے۔ مریم دائی کی ماں تھی،
روزانہ جاتی تھی اندر کمرے میں، نیا کھانا آتا تھا. اللہ کی قسم دائی بن جاؤ. میں کرکٹ کا دائی تھا، کرکٹ کا ایمبیسڈر. پوری پاکستان گورنمنٹ میرے ساتھ تھی، ہوٹل فری، کھانا پینا، ٹکٹ فری. آپ اللہ کے ایمبیسڈر بن جاؤ. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹ جائے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب فرشتے آئیں گے یہ ڈرے گا اور غم کرے گا، تو کہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور ایک بات کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست نظر نہیں آتے تھے. تو بھائی فرشتوں کو دوست بنانا ہے تو اللہ کو رب بناؤ، اور شیطان کو دوست بنانا ہے اللہ کو گم توڑو. اس کے لیے بھائی گزارش ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا چلا 4 مہینے، یہ نیت کرو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں گے. قرآن میں ابھی ایک جب مجمع بیٹھا تھا، بہت بڑوں کا مجمع تھا دنیاوی لائن سے. میں کہا آپ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتائیں کائنات کے بدترین جانور کون ہے؟ بدترین ان کا خنزیر. میں کہا اللہ کے نزدیک عند اللہ بتاؤں کیا بتائیں؟ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. کائنات کے بدترین جانور ہیں، نہ جو اللہ کو بولتے ہیں نہ اللہ کو سنتے ہیں، اور ان کی عقل سٹیائی ہوئی ہے. تو اللہ کو بولنے سے سننے سے عقل آتی ہے. علامت بتائی عقل مندوں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ عقل مند. اور عقل مند کی دوسری علامت بتائی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم الالباب. کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی بات کو سن کے بہترین طریقے سے اتباع کرتے ہیں. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں. تو سارے نیت کریں گے بھائی. اچھا یہ بتاؤ اس امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے صحیح حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ آپ کا گھر کہاں بنا ہے بھائی؟ کس کی زمین پہ؟ لیکن ابھی گھر جو مسجد کی زمین پہ میرا گھر ہے نا، اس میں نے سینما کھول لیا ہے. ہر کمرے میں ٹی وی ہے. ٹی وی تو بہت دور ہے، ہر جیب میں سیل فون ہے، پوری دنیا کا سینما. تو ابھی ہمارا گھر مسجد بنا ہے سینما. بتاؤ بھائی، ہمارا گھر ریسٹورینٹ بن گیا، روزانہ پیزا، کینٹکی پیزا پیزا پیزا. ابھی مجھے کوئی لے گیا گھر میں، اس نے دکھا بڑا زبردست گھر اور چوڑا بیڈ روم، وہ دروازہ گیٹ اٹلی سے بنوائے سعید بھائی ماشاء اللہ، واہ 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 کتنا، اتنے کروڑ کا دروازہ. اندر گئے وہ شینڈیلیئر اٹلی کا، وہ لائٹیں اسپین کی، وہ کارپیٹ اٹلی کا، وہ باتھ روم جرمنی گروئی کا، سارا دکھا دیا. میں کہا واہ واہ واہ. میں کہا کپڑے کہاں گئے؟ اٹلی کے. میں کہا اچھا. میں کہا برا نہ مانا، آپ کے گھر میں صرف مسلم شاور ہی دیکھا ہے، باقی سب نان مسلم ہیں. ہر چیز نان مسلم، صرف مسلم شاور تھا بس. تو بھائی ہمارے گھر جب ہو تو کیا ہو؟ اسلام نظر آئے. آج گھر میں ہمارے جو جاتا ہے ٹوائلٹ کا ڈیزائن لے آتا، فرش کا ڈیزائن. کیا ٹوائلٹ تھا! میں بیٹھا ہوا 2 مستورات بات کی، اس کا ٹوائلٹ دیکھا، WC بیٹھی، بڑا مزہ آیا. یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈسکشن، WC میں مزہ آ رہا ہے. اور ایک زمانہ تھا لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے مزہ آتا تھا. تو ہم نے انشاءاللہ تعالی خود اپنے آپ کو الیکم انفسکم ٹھیک کرنا ہے، اور ساری دنیا میں نیت کرنی ہے. جہاں جہاں ہمارا زور لگے ہر کو دعوت دو سب کو. اور قرآن میں ہے اے موسیٰ السلام ہر بنی اسرائیل کے گھر کو کیا بناؤ؟ قبلہ مسجد بناؤ، وہ نماز قائم کرو. تو کون کون نیت کرتا ہے گھر کو بھی مسجد بنائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار العالمین. اے اللہ اس مسجد کو، مدرسے کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہم سب جو بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو، اولاد و نسلوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے. یا اللہ جن اعمال میں لگوانا چاہتا ہے ان اعمال میں لگوا دے. یا اللہ اپنی محبت، یا اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور اے اللہ ایسے اعمال میں لگا جس سے تیری محبت ہو جائے. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں مانگی ہیں ہم سب کو عطا فرما. جو شروع سے بنائیں گے شروع سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری جتنی بچیاں گھر بیٹھی ہیں بے نکاح، ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو حلال طیب روزگار عطا فرما. ہمیں قناعت کی نعمت سے یا اللہ مالا مال عطا فرما. ہماری مساجد کی، مراکز کی، گھروں کی، جان مال کی، عزت کی، بیٹیوں کی، بچیوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ حضرت ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس کا ساتھی بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک تواب رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام